آج اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، لیکن ذرا تصور کریں اس کی سرحدوں کو پوری دنیا میں پھیلانے والا وہ کون سا انسان تھا جسے تاریخ آئرن خلیفہ کے نام سے جانتی ہے، ایک ایسا لیڈر جس کی ہیبت سے کیسر و کسریٰ تھرا اٹھتے تھے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے انسان کی حیرت انگیز تبدیلی کی کہانی دیکھیں گے جو مکہ کی گلیوں میں اونٹ چرانے سے لے کر دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا حکمران بنا، ایک ایسی سلطنت جو سکندر اعظم اور فرعونوں کی سلطنتوں سے بھی بڑی تھی۔ اب یہ سوال ذہن میں ضرور آتا ہے کہ مکہ کی گلیوں کا ایک عام سا انسان اچانک اتنی بڑی عالمی سلطنت کا لیڈر کیسے بن گیا؟ یہ صرف ایک فرد کی ذاتی کامیابی نہیں ہے، بلکہ قدیم قبائلی سیاست سے نکل کر پوری دنیا پر چھا جانے کا ایک زبردست اور حیران کن سفر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سب شروع کیسے ہوا۔ چلیں سب سے پہلے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ حضرت عمر کی شخصیت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے مکہ کی سیاست کو سمجھنا ہوگا۔ اس وقت طاقت بالکل بٹی ہوئی تھی۔ بنو ہاشم کے پاس مذہبی طاقت تھی، بنو امیہ کے پاس پیسہ اور معیشت تھی، اور بنو مخزوم خالص جنگجوؤں کا قبیلہ تھا، یعنی ہر طرف ایک شدید اور مسابقتی سیاسی ماحول تھا۔ لیکن حضرت عمر کا خاندانی پس منظر ان سب سے ذرا ہٹ کر تھا۔ ان کے والد کا تعلق بنو عدی سے تھا، جو سفارتکاری یا ڈپلومیسی کے ماسٹر مانے جاتے تھے، اور ان کی والدہ، ان کا تعلق اسی جنگجو قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ تو ہوا یہ کہ انہیں اپنے والد سے بات چیت کا شاندار فن ملا اور والدہ سے ایک جنگجو کا سخت مزاج اور غصہ۔ اور ان دونوں خوبیوں کے ملنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ایسی شخصیت جو دلیل دینے میں بھی لاجواب تھی اور جس کا رعب بھی بے مثال تھا۔ ذرا سوچئے، محض 27 سال کی کم عمری میں وہ قریش کے سب سے باصلاحیت سفیر اور اپنے لوگوں کی سب سے بڑی آواز بن چکے تھے۔ اور ہاں، ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو جو انسان کو دنگ کر دیتا ہے وہ ان کی جسمانی ساخت تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا قد تقریباً 6 فٹ 7 انچ تھا۔ وہ اتنے لمبے اور قداور تھے کہ جب عام لوگوں کے درمیان چلتے تو دور سے دیکھنے والے کو لگتا جیسے وہ کسی اونٹ پر سوار ہوں۔ ان کی اس ہیبت کی وجہ سے لوگ ان کے سامنے بات کرنے سے بھی کتراتے تھے۔ لیکن ٹھہریے، یہ کہانی شروع سے اتنی پرامن نہیں تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ اسلام کے سب سے سخت گیر اور خوفناک مخالف تھے۔ ان کے دل میں اس نئے مذہب کے لیے شدید غصہ تھا، اور ابتدائی مسلمانوں کو ان کی وجہ سے بے پناہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ تو پھر حالات نے پلٹا کیسے کھایا؟ یہ ان کی زندگی کا سب سے سنسنی خیز موڑ تھا۔ ایک دن وہ ہاتھ میں تلوار لیے ایک انتہائی خطرناک ارادے سے نکلے۔ راستے میں ایک دوست نے انہیں روکا اور کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ سیدھے اور شدید غصے میں ان کے گھر پہنچے، لیکن وہاں انہوں نے قرآن کی آیات سنی، اور وہ آیات سیدھی ان کے دل میں اتر گئیں۔ جو تلوار خون بہانے نکلی تھی، اسی لمحے وہ اسلام کی سب سے بڑی ڈھال بن گئی۔ یہ اعداد و شمار بہت کچھ بیان کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ 50ویں مسلمان تھے۔ اس وقت پوری کمیونٹی میں صرف 40 مرد اور 10 عورتیں تھیں۔ ان کی عمر اس وقت 32 سال تھی، لیکن اس چھوٹی سی کمیونٹی میں صرف ایک شخص کے اضافے نے طاقت کا پورا توازن ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس تبدیلی کا فوری اثر کیا ہوا؟ جو مسلمان اب تک مکہ میں چھپ چھپ کر عبادت کرنے پر مجبور تھے، ان میں ایک زبردست ہمت آ گئی۔ وہ سائے سے باہر نکلے اور پہلی بار کعبے کے بالکل سامنے کھلم کھلا نماز ادا کی۔ یہ ایک ایسا جرت مندانہ قدم تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ان کی اسی حق گوئی اور ہر معاملے میں سچ اور جھوٹ کے درمیان بالکل واضح لکیر کھینچ دینے کی صلاحیت پر انہیں الفاروق کا شاندار لقب ملا۔ الفاروق کا مطلب ہی وہ ہے جو حق اور باطل میں فرق کر دے۔ یہ لقب ان کی پوری شخصیت کا نچوڑ تھا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ بنے تو اس انتہائی نازک دور میں حضرت عمر ان کے سب سے قریبی مشیر اور سلطنت کے سیکنڈ ان کمانڈ کے طور پر سامنے آئے۔ وہ اس ابھرتی ہوئی سلطنت کے اصل معماروں میں سے ایک تھے۔ لیکن پھر جنگ یمامہ کا وہ المناک سانحہ پیش آیا۔ اس شدید جنگ میں ہمارے بہت سے وہ صحابہ شہید ہو گئے جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی بجا دی۔ تو یہاں سب سے اہم اور فیصلہ کن بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے ذہن میں یہ زبردست دوراندیش خیال آیا کہ قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لینا چاہیے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کو اس پر راضی کیا، اور آج اگر اربوں لوگوں کے پاس قرآن ایک محفوظ کتابی شکل میں موجود ہے تو اس کی شروعات اسی ایک بصیرت افروز فیصلے سے ہوئی تھی۔ وقت تیزی سے گزرا اور قیادت کا یہ بھاری بوجھ منتقل ہونے کا وقت آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق شدید بیمار ہوئے تو انہوں نے جانشینی کے اس انتہائی حساس اور بڑے فیصلے کے لیے اہم صحابہ سے مشاورت شروع کر دی۔
اس مشاورت کے دوران حضرت ابوبکر کے یہ تاریخی الفاظ ذرا غور سے سنیے۔ وہ اس لیے سخت ہے کیونکہ وہ مجھے نرم دیکھتا ہے، جب وہ خود ذمہ دار بنے گا تو اس کا مزاج بدل جائے گا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضرت ابوبکر کو حضرت عمر کی نفسیات کی کتنی گہری سمجھ تھی، اور وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر طاقت اور انصاف کو بہترین طریقے سے متوازن کر سکتے ہیں۔ اور لیجئے یہاں سے آئرن خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک حکومت کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ اس دور کا آغاز تھا جس نے پوری دنیا کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ یہ دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ان کی قیادت میں کتنی تیزی سے فتوحات ملیں۔ صرف چند سالوں میں انہوں نے طاقتور فارسی سلطنت کو گرا دیا، رومن امپائر کو للکارا اور ایسی سرحدیں قائم کیں جن کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، اور یہ سب ایک ہی پرچم کے سائے تلے ہوا۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ان کی اصل عظمت صرف جنگیں جیتنے اور زمینیں فتح کرنے میں نہیں تھی۔ ان کا اصل کارنامہ وہ زبردست انتظامی اور عدالتی نظام تھا جس کی بنیادیں اتنی مضبوط تھیں کہ 1400 سال بعد آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے۔ اور اب یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں ایک بہت ہی زبردست سوال پیدا ہوتا ہے، آخر آئرن خلیفہ نے اتنی بڑی، اتنی وسیع سلطنت کو سنبھالا کیسے؟ اور ان کا وہ مشہور زمانہ عدل فاروقی کیا تھا جس میں مکمل انصاف کا راز چھپا تھا؟ ان کی اس شاندار طرز حکمرانی کی تفصیلات جاننا یقیناً تاریخ کا ایک اور حیرت انگیز باب ہے۔